یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن اور ہماری پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم۔ امریکہ اور دنیا بھر میں کرونا وائرس ایک بڑا مسئلہ بن کے سامنے آیا ہے، بہت بڑا انسانی بحران ہے جس کا سامنا تقریباً دنیا کے تمام ممالک اس وقت کر رہے ہیں۔ امریکہ کو اقوام متحدہ کا عالمی ادارہ صحت اس وقت ایپی سینٹر قرار دے رہا ہے کہ یہ ممکنہ طور پہ اس کا مرکز بن سکتا ہے، اور پھر امریکہ کے اندر نیو یارک۔ اس وقت نیو یارک سے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ براہ راست کورونا کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، انٹیکٹ ہیں، اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ، بڑی پیشہ ورانہ ذمہ داری کے ساتھ اور انسانی ہمدردی کے ساتھ نہ صرف وہ ہاسپٹلس کے اندر، نہ صرف وہ کلینکس کے اندر مصروف ہیں، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر اویئرنیس دینے کی بھی کوشش کر رہی ہیں۔ خاص طور پہ ٹارگٹ آڈینس ان کی پاکستان ہے، اور وہ اردو میں عام طور پہ لکھ رہے ہیں وہاں پہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل چیمہ، نیو یارک میں موجود ہیں، پیشے کے اعتبار سے جیسے ہم نے ظاہر کہا ڈاکٹر ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں۔ گزشتہ روز ان کا ایک اسٹیٹس تھا کہ ایمرجنسی میں ان کو کال کیا گیا ہے، وہ ایک ایسے مریض کو دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ نہ صرف کورونا پازیٹیو ہے بلکہ وہ سوسائڈل بھی ہے، یعنی خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ سو ڈاکٹر سہیل چیمہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کچھ ابھی تک انہوں نے آبزرو کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تھینک یو اسد فار ہیونگ می ان یور شو۔ جی تو دیکھیں، مسئلہ یہ کرونا وائرس کا یہ ایک گلوبل پینڈیمک ہے اور پوری دنیا اس وقت اس کے ٹارگٹ کے اوپر ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ مریضوں کے ساتھ انٹریکشن کی، خاص طور پہ وہ مریض جو کرونا پازیٹیو ہے۔ تو اس وقت تو عام آدمی جس کو کرونا نہیں بھی لگا وہ بھی اتنا پریشان، فیئرفل، اینکشیس اور نروس ہے۔ تو اب آپ امیجن کریں جس کو لگ جاتا ہے اس کا میگنیٹیوڈ کس قدر سیویئر ہو جاتا ہے۔ میں آج ہی خبر پڑھ رہا تھا، اٹلی میں ایک 35 سال کی نرس تھی، اس کو جب کرونا وائرس لگا شی واز سو ڈپریس، شی کمٹ سوسائڈ۔ وجہ اس لیے کہ اس کو اتنا شدید ڈپریشن میں چلی گئی کہ میں کرونا پازیٹیو نکل آئی ہوں اور میں نے کتنے لوگوں کا علاج کیا تو میری وجہ سے کتنے لوگ جو ہے مزید پازیٹیو ہو گئے ہوں گے۔ صحیح۔ شی واز لائک دا فرنٹ لائن سولجر۔ تو مطلب دیکھیں یہ ہوتی ہے انسانیت۔ لیکن آبویسلی اس انسانیت کی خدمت کرتے کرتے اس نے اپنی جان تک دے دی، کیونکہ اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میری وجہ سے کتنے اور لوگوں کو جو ہے یہ کرونا وائرس لگ گیا ہے۔ تو عام آدمی جو ہے اس پہ یہ تو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، لیکن جو جیسا کہ میں بار بار سوشل میڈیا پہ لکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں لوگوں کو اس کی سیویریٹی کا بالکل اندازہ نہیں ہے، نہ ہی لوگ اس کو سیریس لے رہے ہیں۔ آج ڈاکٹر سہیل چیمہ صاحب، اس سوسائڈل مریض کی جانب آئیے جس کے لیے آپ کو ایمرجنسی میں جانا پڑا، اب اس کی کنڈیشن کورونا کے اعتبار سے کیسی ہے، اور ان کے جو سوسائڈل بیہیویئر تھا اس میں کتنا فرق آیا ہے؟ اب ہم لوگ جو ہیں مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، ہم لوگ اس طرح کے مریضوں کے لیے ایک بہت بڑا ڈیلیما فیس کر رہے ہیں۔ عام طور پہ جو پیشنٹ سوسائڈل ہوتا ہے اس کو ہم سائکیاٹرک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے پیشنٹ کو سائکیاٹرک ہاسپٹل لینے سے کوئی بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ سائکیاٹرک ہاسپٹل صرف سائکیاٹرک ہاسپٹل ہوتے ہیں، ان میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پیشنٹ کو جو میں نے دیکھا جو سوسائڈل تھا اس کو ہم نے میڈیکل، کیونکہ میں ایک میڈیکل ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ سائکیاٹرک فلور نہیں ہے، سائکیاٹرک سروسز نہیں ہے۔ اس کو میں نے اپنے میڈیکل ہاسپٹل میں ایک کمرے میں اس کے ساتھ ایک سٹاف جو 24/7 رہے گا اس کی نگرانی کرنے کے لیے اس کو رکھنا پڑا۔ اینڈ آئی فیل سو بیڈ فار دیٹ پرسن ہو وڈ بی ٹیکنگ کیئر آف دیٹ پرسن، کیونکہ وہ خود بیچاری 24 گھنٹے کی شفٹ کے اندر 3 سٹاف آئیں گے جو اس کی نگرانی یا اس کی حفاظت کریں گے اس پیشنٹ کی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسٹاف کو، میڈیکل پروفیشنلز کو، وہ ڈاکٹرز ہوں یا پیرامیڈکس ہوں، لمبے عرصے کے لیے ہاسپٹلز میں رہنا پڑ رہا ہے، ان کے اپنے اندر کیا خوف ہے، ان کی اپنی ذہنی کیفیت کیا ہے اس وقت؟ مطلب ٹو بی ویری آنےسٹ، میں نے ابھی تک کسی ایک ڈاکٹر، نرس یا کسی اسٹاف ممبر کو پریشان نہیں دیکھا۔ دے آر آل ورکنگ ویری ایفیشینٹلی اور ویری اگریسولی اور بڑی بہادری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایسے ہی سمجھیں اس کو، جیسے جنگ ہوتی ہے تو جو سپاہی ہوتا ہے اس کے چہرے پہ پریشانی نہیں ہوتی، اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ حالانکہ جب ہم جاتے ہیں تو پورا تیار ہو کے جاتے ہیں، پورے پروٹیکٹیو گیئرز پہن کے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یو نیور نو۔ تو اس طرح جو باقی لوگ بھی میں نے دیکھا ہے وہ اپنے گھر والوں کے جو ایلڈرلی ان کے رہتے ہیں انہوں نے اپنے گھروں سے موو کر دیا۔ اب کورونا کے حوالے سے ہمیں جنرلی کچھ بتائیے، کچھ ادویات جو ہیں جیسے جاپان اور باقی ممالک سے رینڈملی ٹرائی کی گئیں، اور کچھ ہیلتھ آفیشلز کا خیال ہے کہ وہ افیکٹو ہیں۔ سو
نیو یارک کے گورنر نے آفیشلی کل اس کو الاؤ کر دیا. پہلے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے بھی کہا کہ ہم ٹرائی کریں گے. اور کل نیو یارک کی سڑکوں پہ ہم نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ مناظر دیکھے کہ وہ ادویات کا سیٹ جو ہے وہ فری لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. کیسی اپروچ ہے اور یہ کتنی افیکٹو ہو رہی ہیں آپ کے مشاہدے میں؟ دیکھیں اس ٹائم پہ پوری دنیا کے اندر 68 دوائیوں کا کرونا کی ڈیزیز کے اوپر ٹرائل جاری ہے، اور ابھی تک ایف ڈی اے نے کسی بھی دوائی کو اپروو نہیں کیا. میری ایڈوائس ان تمام لوگوں سے جو میری بات سن رہے ہیں، کوئی بھی دوائی اپنی مرضی سے ہرگز مت لیں. ہر دوائی لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے رابطہ ضرور کریں. کوئی بھی دوائی اپنے طور پہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو، کیونکہ ہر کیس، ہر کنڈیشن، ہر شخص کی کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. بہت 80 سے 90% لوگوں کو جو کرونا پازیٹیو نکلتے ہیں ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی کوئی دوائی یا کوئی ہسپتال جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. دے آر سیلف ٹریٹڈ. ان کو جیسے بخار ہے، ٹائلنول لے لیں، سمٹمس کو آپ ٹریٹ کریں. اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر کو سے آپ رجوع کریں، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایکس وائی زی اینٹی بایوٹک یا ایکس وائی زی میڈیکیشن جو آپ نے ٹی وی پہ سنی ہے خود سے جا کے کھانے کی. اب تو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سہیل، یہ بات سے ٹیلی ویژن پہ سننے کی نہیں ہے. گورنر اور ملک کے پریزیڈنٹ دوائیوں کا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ ٹرائی کریں. جب کچھ اور اویلیبل نہیں ہے، سچویشن کرٹیکل ہے تو ٹرائی کریں. لیکن وہ جو ٹرائی کرنے کی کہہ رہے ہیں اسد، وہ یہ نہیں کہہ رہے مریضوں کو کہ آپ خود سے ٹرائی کریں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے یا کنسلٹ کریں، تو ڈاکٹر ہی پرسکرائب کرتا ہے. امریکہ میں کوئی بھی دوائی جو ہے مریض خود سے نہیں لے سکتا سوائے اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن کے. اور وہ جو دوائیاں ریکمینڈ کی جا رہی ہیں وہ اینٹی بایوٹکس ہیں یا جیسے ہائیڈروکسی کلوروکوین ہے، اینٹی وائرل میڈیکیشن ہے. دے آل نیڈ ا پرسکرپشن فرام دا ڈاکٹر. ڈاکٹر سہیل جی، میں ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مؤثر دوا جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے خود کو کرنٹینہ میں رکھنا، آئسولیشن میں رکھنا. آج آپ کو معلوم ہے کہ پرنس چارلز وہ بھی کرونا پازیٹیو آ گئے ہیں. سو یہ چیزیں کیسے انسانی نفسیات پہ اثر انداز ہو رہی ہیں کہ کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، اور اگر انتہائی ہائیجینک انوائرمنٹ کے اندر رہنے والے لوگ اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، سو عام آدمی کب تک بچ پائے گا؟ دیکھیں اسی وجہ سے تو یہ پوری دنیا کے اندر اس ٹائم پہ میرے خیال سے 100 سال کے بعد یہ دوسرا گلوبل پینڈیمک آیا ہے، اور جس سے پوری دنیا اس ٹائم پہ شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے. پوری دنیا کی اکانومی شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے، کیونکہ کوئی بھی اس سے سیف نہیں ہے. جیسے آپ نے بولا پرنس چارلز، اور ابھی اینجلا مرکل بھی آئسولیشن میں چلی گئی ہے. ابھی تک اس کا ٹیسٹ رزلٹ ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں. جو اتنے بڑے بڑے نام، اتنی بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں جو وہ محفوظ نہیں ہیں، تو عام آدمی کا تصور آپ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے. صحیح. سو اب اس میں کوئی امید کا پہلو، اگر ہم خصوصاً امریکہ کے بیک ڈراپ میں بات کریں، آپ کے سامنے چین کا مشاہدہ ہے، پھر اٹلی میں. سو ادویات نہ صحیح، لیکن یہ جو کرنٹینہ میں جانے کی اور سوشل آئسولیشن کی بات ہے، سوشل ڈسٹنس کی بات ہے، کتنے عرصے کے بعد دیکھا گیا ہے کہ یہ وائرل یا یہ وائرس پیک پہ جاتا ہے اور پھر ڈکلائن پہ آ رہا ہے؟ یہ جو ہے obviously ابھی تک اس کی کوئی ویکسین یا اوتھینٹک ٹریٹمنٹ نہیں آئی ہے. تو دا اونلی وے وی کین ڈیکریز دا جو اس کا جو پلیٹو ہے، یہ اس کو فلیٹن دا کرو جس کو کہا جا رہا ہے، کہ آپ ایک دفعہ اس کو پیک کو نیچے لے کے آئیں گے تو جب نمبر آف پازیٹیو پیشنٹ کم ہوں گے تو آہستہ آہستہ اس کی جو اس کی کیا کرنا چاہیے، جو رائٹ ورڈ پھیلاؤ جو ہے وہ رک جائے گا. اور اس کے بعد ایک اور نئی اسٹڈی جو آئی ہے، ایم آئی ٹی سے 2 سائنٹسٹ ہیں، ان میں ایک پاکستانی اور ایک انڈین سائنٹسٹ ہے. انہوں نے اس پہ اسٹڈی کی ہے کہ 90% وائرس جو ہے 17 سے 63 فیرن ہائٹ، یعنی کہ اس کو اگر آپ سینٹی گریڈ میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً بن جاتا ہے 3 سے 17 ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر پہ 90% جو ہے اس میں پھیلتا ہے. یعنی کہ سرد موسم میں یہ زیادہ پھیلتا ہے، اور جہاں یہ موسم گرم ہوتا ہے، یعنی کہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ سے ٹیمپریچر اوپر جائے گا تو آپ کو جو ہے اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کم ہو جائے گا. سو ڈاکٹر سہیل چیمہ، اب ایک ایڈوائس پاکستان کے سننے والوں کو لیے بھی، جو کہ ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے، وہ آپ کو سن رہے ہوں گے، ان کو کیا کرنا ہے ان حالات کے اندر، اور خاص طور پہ جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، کس طرح کی احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے، کتنا اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، کتنا خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے؟
देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान की जो अवाम है उनके मसाइल हम समझते हैं, वो उनके लिए तो रोज़ाना ही कोरोना जैसे वायरस उनके सर के ऊपर खड़े रहते हैं। तो उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके जो इकोनॉमिक या सोशल मसाइल को हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिससे कि सिर्फ एहतियात करने से बचा जा सकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा वो क्यों नहीं कर रहा है। और बावजूद इसके कि तमाम फेडरल से लेके प्रोविंशियल गवर्नमेंट बार-बार उनको हिदायत दे रही हैं, उनके लिए लॉकडाउन के ऑर्डर्स इश्यू कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी जो है उनकी बातें नहीं सुन रहे। खास तौर पे उलमाए कराम को इस मसले का को इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि आप लोग अपने-अपने घरों में रहें और यहाँ मस्जिदों में बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल चीमा, आप न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद थे। आपने कोरोना से मुतालिक ना सिर्फ अपडेट किया बल्कि जो हिदायत हैं एक आम आदमी जैसे उसे महफूज रख सकता है, वो भी आपने हमारे लोगों को बावर कराई हैं। बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।